وجہ ہے کہ اس کے بے شمار فوائد کے باوجود اکثر لوگ ورزش سے جی چراتے ہیں۔ تو کیوں نہ آپ کو ایسی ورزش بتا دی جائے جو بہت آسان ہے لیکن اس کے فائدے بے پناہ ہیں۔ یہ بہت سادہ کام ہے، بس اپنی ٹانگیں چند منٹ کے لیے دیوار کے ساتھ لگائیں اور بے شمار فوائد پائیں۔ ایک مشہور انگلش ویب سائٹ بتائے گئے طریقے کے مطابق پہلی صورت یہ ہے کہ آپ کمر کے بل لیٹیں اور کولہوں کو دیوار کے ساتھ ساتھ لگا کر ٹانگیں دیوار کے ساتھ سیدھی اوپر کر لیں۔ چند منٹ تک اسی حالت میں رہیں اور پھر ٹانگیں نیچے کر لیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے کی طرح ٹانگیں سیدھی اوپر کرنے کے بعد ان میں فاصلہ پیدا کرتے ہوئے وی کی شکل میں لے آئیں۔ یہ انداز بھی صرف چند منٹ کے لیے اپنائیں اور پھر ٹانگیں نیچے کر لیں۔ اس طرح کرنے سے مثانے اور ارد گرد کے مسلز کو کھچاؤ اور پھیلاؤ کا موقع ملتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ٹانگیں وی شکل میں پھیلانے کے بعد انہیں موڑ کر پیروں کو قریب لائیں، اس طرح کہ دونوں پیروں کے تلوے آمنے سامنے آ جائیں۔ یہ مذکورہ بالا مسلز کو سب سے زیادہ متحرک کرنے والا انداز ہے۔ اب اگر فوائد کی بات کیجیے تو یہ ورزش بے حد مفید ہے۔ اسے دن کے اختتام پر کریں تو اور بھی مفید ہے۔ اس سے دوران خون بہتر ہوتا ہے اور ٹانگوں میں سوزش، کھچاؤ اور سوجن ہو تو اس میں بھی بہتری آ جاتی ہے۔ اگر آپ دن بھر بیٹھ کر کام کرتے ہیں تو یہ ورزش ضرور کرنی چاہیے۔ اس سے پنڈلیوں کو آرام ملتا ہے اور خصوصاً کمر درد کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ یہ ورزش جسم کو عمومی آرام اور سکون بھی مہیا کرتی ہے، جس سے بہتر نیند آتی ہے، ذہن کو سکون ملتا ہے اور نظام انہضام میں بہتری آتی ہے۔ اس ورزش سے سر درد میں بھی افاقہ محسوس ہوتا ہے، خصوصاً میگرین یعنی آدھے سر کا درد۔ ایسے شدید سر درد کے مریضوں کو یہ ورزش ضرور کرنی چاہیے۔ مزید یہ کہ اس ورزش کو ذہنی پریشانی اور ڈپریشن جیسی کیفیات میں بھی مفید پایا گیا ہے۔ دل کی بیماریاں اتنی عام ہو چکی ہیں کہ آج کل 30 سال سے کم عمر لڑکے اور لڑکیوں کو بھی ہارٹ اٹیک آ رہے ہیں۔ اب ماہرین نے اتنی کم عمر میں دل کے دورے پڑنے کی شرح بلند ہونے کی اصل وجہ بیان کر دی ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق ماہرین کا کہنا ہے کہ کم عمر لڑکے لڑکیوں کو دل کی بیماریاں لاحق ہونے اور ہارٹ اٹیک آنے کی وجہ آج کے دور کی تیزی اور کام کی زیادتی ہے۔ ایشین ہارٹ انسٹیٹیوٹ کے ماہر امراض قلب ڈاکٹر سنتوش کمار ڈورا نے بتایا ہے کہ آج کے دور میں نوجوانوں پر جس طرح کام کا دباؤ ہے وہ پہلے کبھی نہ تھا۔ کام کے اوقات طویل ترین ہو گئے ہیں اور ان وجوہات کی بنا پر نوجوانوں میں ذہنی پریشانی اور ہائپر ٹینشن کی شرح بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر سنتوش کا مزید کہنا تھا کہ آج کل کے لوگوں کی خوراک بھی متناسب نہیں رہی اور ورزش بھی ان کی زندگیوں سے نکل گئی ہے۔ یہ تمام وہ عوامل ہیں جو آج کی تیز تر زندگی کی پیداوار ہیں اور یہی دل کی بیماریوں کا سبب بن رہے ہیں۔ آج کے دور میں کام کا جو رواج پنپ چکا ہے اس کے دباؤ کے نتیجے میں لوگ سگریٹ اور شراب نوشی کی طرف بھی زیادہ راغب ہوتے ہیں، جو دل کی تباہی کا ایک اور سبب ہے۔ آج کل لوگ گھر کے بنے کھانے کی بجائے بازار سے فاسٹ فوڈ وغیرہ کو ترجیح دینے لگے ہیں، کیونکہ ان کے پاس گھر پر کھانا پکانے کے لیے وقت ہی نہیں، اور پھر باہر سے کھانا ایک رواج بھی تو بن چکا ہے۔ یہ وہ عوامل ہیں جو لوگوں میں ہائی کولیسٹرول، ذیابیطس اور دیگر بیماریوں کا سبب بن رہے ہیں، اور نوجوان نسل کو انتہائی کم عمری میں ہی ہارٹ اٹیک آ رہے ہیں۔
نامور اداکارہ زیبا بختیار کی پہلی شادی سلمان ویلانی نامی شخص سے ہوئی تھی، جو زیادہ دیر تک نہ چل سکی اور طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد زیبا نے دوسری شادی کوئٹہ کے ایک گمنام شخص سے کی، جس سے زیبا کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام بوبی رکھا گیا، اور بوبی کو زیبا کی بہن نے گود لے لیا۔ نامعلوم شخص سے طلاق کے بعد زیبا بختیار نے تیسری شادی جاوید جعفری سے کی، جو زیادہ دیر تک نہ چل سکی اور نامعلوم وجوہات کی بنا پر طلاق ہو گئی، لیکن زیبا اس شادی سے متعلق حقائق کو تسلیم نہیں کر رہی ہے۔ دوسری طرف جاوید جعفری نے شادی کا سرٹیفکیٹ نکاح نامہ بھارتی میڈیا کے سامنے پیش کر دیا، جو ایک بھارتی عدالت نے جاری کیا تھا۔ جاوید جعفری سے علیحدگی کے بعد زیبا نے عدنان سمیع سے شادی کر لی، لیکن 1997 میں یہ شادی بھی ختم ہو گئی۔ عدنان سے ایک بیٹا اذان سمیع پیدا ہوا۔ بعض ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ عدنان سمیع سے علیحدگی کے بعد زیبا نے سہیل لغاری نامی شخص سے بھی شادی کی تھی۔ ایسی خاتون کی ازدواجی زندگی کو دیکھتے ہوئے عدنان سے شکوہ نہیں کیا جا سکتا کہ عدنان کے زیبا جیسی خوبصورت لڑکی کو چھوڑ کر غیر ملکی لڑکی سے شادی کیوں کی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ غیر ملکی بیوی عدنان کو یہ کہہ کر چھوڑ کر جا چکی ہے، جو شخص اپنے ملک کو چھوڑ سکتا ہے وہ اپنی بیوی کو بھی کسی وقت چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کے پہلے اور دوسرے دور حکومت میں معاملات اس وقت خراب ہونا شروع ہوئے جب اداکاراؤں اور ماڈل گرلز نے اخلاقیات کا لحاظ نہ کرتے ہوئے دونوں بھائیوں کو وقت دینا شروع کر دیا۔ اگر کوئی ایک مخصوص اداکارہ اس ہفتے بڑے میاں سے ملاقات کرتی تو اگلے ہفتے وہ میاں شہباز شریف کے ساتھ ہوتی۔ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف دونوں کو علم تھا کہ وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی نظروں میں ہیں، لیکن اس کے باوجود دونوں بھائی احتیاط نہیں کرتے تھے۔ 12 اکتوبر کو جب فوج نے ٹیک اوور کیا اور پرائم منسٹر ہاؤس کی تلاشی لی گئی تو برآمد ہونے والی دیگر اشیاء کے ساتھ عیاشی کے سامان کی طویل فہرست بھی شامل تھی، جس میں راتوں کو رنگین بنانے کے لیے خصوصی بستر، غیر اخلاقی فلمیں، مشترکہ مخصوص لمحات کو طویل کرنے والی مشہور و معروف گولیاں، ویاگرا کی بڑی تعداد شامل تھی۔ میاں صاحب نے پرائم منسٹر ہاؤس کو باقاعدہ ایک شاہی دربار کی شکل دے رکھی تھی، جہاں حضور عالم پناہ کی طبیعت خوش کرنے کے لیے بھانڈ موسیقی سے لطف اندوز ہونے کے لیے گلوکاراؤں کی محافل سجا کرتی تھیں۔ نواز شریف اپنے ان مصاحبین کی دل کھول کر امداد کیا کرتے تھے۔ حمزہ شہباز اپنے دوستوں کو اکثر بتایا کرتے تھے کہ اس نے آج کس کے ساتھ کتنا وقت گزارا ہے۔ میاں نواز شریف کو بچپن سے ہی گانے کا شوق تھا اور وہ کالج کے زمانے میں مری جاتے تو وہاں سڑک کنارے بیٹھ کر گلوکار محمد رفیع اور طلعت محمود کے گائے ہوئے گیت گنگنایا کرتے تھے۔ طاہرہ سید سے نواز شریف کی دوستی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہیں طاہرہ سید کی آواز بہت پسند تھی۔ نواز شریف اور طاہرہ سید کو ایک دفعہ ٹریفک پولیس کے ایک انسپکٹر نے رات کو ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی کرتے ہوئے روک لیا تھا۔ یہ ٹریفک انسپکٹر طاہرہ سید کو نواز شریف کے ساتھ دیکھ کر پہلے تو حیران ہوا اور پھر انسپکٹر نے انہیں اور دونوں نے اس انسپکٹر کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح ایک رات جب میاں شہباز شریف نے زیبا بختیار کو ان کے گھر سے پک کیا اور موٹر وے کی جانب چل پڑے تو ان کی حفاظت کے لیے مامور ملٹری انٹیلیجنس کے میجر نے انہیں راستے میں روکا کہ سر آپ ہٹ لسٹ پر ہیں، اس لیے سیکیورٹی کے بغیر سڑکوں پر گھومنے کا خطرہ مول نہ لیں۔ اسی طرح شہباز شریف کے اور بھی بہت سے قصے مشہور ہوئے، جن میں ایک پولیس افسر کی بیگم سے شادی کرنا تھا جس نے چھوٹے میاں کی خاطر اپنے خاوند پولیس افسر سے طلاق لے لی تھی۔ دونوں بھائی کافی رنگین مزاج رہ چکے ہیں۔